مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اخلاق عادات میں یہ بات شامل تھی کہ آپ کا ہر عمل، ہر فعل سنت رسول کے مطابق ہوتا تھا۔ اگر آپ کے پاس کوئی بیمار شخص آ جاتا ہے تو آپ مسنون دعائیں پڑھ کے دم فرماتے ہیں، جن کی بدولت اللہ پاک مریض کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف شب کو بیدار ہو جاتے اور بیدار ہو کے آپ فوری طور پہ یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمانے کے بعد آپ بیت الخلاء کو تشریف لے جاتے، اور بیت الخلاء میں جب آپ داخل ہوتے تو بایاں قدم مبارک پہلے رکھتے اور اس کے بعد دایاں قدم رکھتے۔ اس وقت آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا منقول ہے۔ یہ بھی حضور کی سنت سے منقول ہے، یعنی آپ کا ہر عمل جو ہے نا وہ حضور کی سنت کے مطابق تھا۔ مجدد پاک جب بیت الخلاء سے قضائے حاجت سے واپس تشریف لاتے تو آپ پہلے دایاں قدم باہر رکھتے، جو کہ مسنون طریقہ ہے، اور پھر وضو فرماتے تو وضو میں بھی سنت مصطفیٰ کو ہی اولیت حاصل تھی۔ ہر فعل جو حضور کی سنت کے مطابق تھا آپ کا، قبلہ رو بیٹھتے اور کسی سے مدد نہیں لیتے، حالانکہ لاکھوں مریدین آپ کے پاس تھے، شاگرد پاس تھے، پھر بھی آپ کسی سے مدد نہیں لیتے۔ یہ مستحب ہے ویسے بھی وضو میں بغیر ضرورت کے کسی کی مدد نہ لینا، یہ بھی مستحب ہے، آپ اس پہ بھی عمل کرتے۔ اور پھر آپ ابتداءً یہ دعا پڑھتے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العظیم، والحمد للہ علی دین الاسلام، الاسلام حق والکفر باطل۔ یہ آپ دعا پڑھتے۔ بعض روایات میں یہ آخری لفظ جو ہے ان کو 3 مرتبہ پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ والکفر باطل باطل باطل، ایسے پڑھا کریں۔ خیر، الفاظ یہی ہیں تو آپ ان لفظوں سے اپنے وضو کی ابتدا کرتے۔ ہاتھ دھوتے وقت آپ یہ پڑھتے۔ ہاتھ دھونے میں بھی آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے آپ اپنا دایاں ہاتھ مبارک دھوتے، اس کے بعد دوسرا ہاتھ مبارک دھوتے، پھر ان دونوں کو ملا کے آپس میں، تو پھر ان دونوں کو اکٹھا دھوتے اور انگلیوں کا ساتھ میں خلال بھی فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں مسواک کرتے، جو کہ کلی سے پہلے کرنی چاہیے ہمیں، تو آپ مسواک بھی فرماتے۔ اگر مجدد پاک سفر میں ہوتے تب بھی آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ مسواک ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ جہاں بھی وضو آپ فرماتے پہلے مسواک کرتے پھر وضو کرتے۔ مسواک کی اہمیت بہت زیادہ احادیث سے ملتی ہے، اور جب آپ نے مسواک کر لینی ہے تو بعد میں آپ نے کسی مرید کے حوالے کر دینی ہے کہ اس کو سام کے رکھنا، پھر دوبارہ جب میں وضو کروں تو مجھے یہ مسواک ضرور دینا۔ اس کے بعد مسواک کرنے کا طریقہ کیا تھا آپ کا کہ آپ پہلے دانتوں کی دائیں والی جو جانب ہے ادھر مسواک کرتے 3 مرتبہ،
اس میں طریقہ کار آپ کا یہ تھا کہ آپ دائیں سائڈ کے اوپر والے دانت 3 مرتبہ ان پہ مسواک کرتے، پھر 3 مرتبہ نیچے والوں پہ کرتے. ایسے ہی دوسری سائڈ جو ہے اس کے اوپر والے دانتوں کے اوپر، پھر نیچے والے دانتوں کے اوپر. اگر وقت زیادہ ہو تو زیادہ بھی آپ مسواک کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ سے زیادہ بھی. اس کے بعد کلی فرماتے زبان پہ بھی آپ مسواک بلکہ کیا کرتے تھے، اور مسواک دانتوں پہ زبان پہ کرنا یہ مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا طریقہ پاک تھا. اس کے بعد آپ کلی کے لیے پانی جب منہ میں ڈالتے تو اس میں آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے مسواک کرنے سے بعد، اور کلی سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے: اللہم اعنی علی ذکرک وعلی تلاوت القرآن وعلی صلاۃ حبیبک علیہ الصلاۃ والسلام. 3 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے. اس کے بعد آپ ناک میں پانی چڑھاتے، اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت آپ یہ دعا پڑھا کرتے: اللہم رحنی رائحۃ الجنہ وانت منی راض. اس کے بعد آپ ایسے دونوں ہاتھوں میں پانی لیتے اور اپنی پیشانی سے تھوڑا سا اوپر، جتنا آسان لگے اتنا آپ پانی جو ہے نا وہ وہاں سے آپ ایسے چھینٹا جس کو کہتے ہیں لگاتے پیشانی سے اوپر اوپر، اور پھر دائیں ہاتھ کو ایسے دائیں رخسار پہ اور بائیں کو دوسرے رخسار پہ ایسے. لیکن دائیں میں ابتدا کرتے، تقدیم دائیں میں ہوتی تھی آپ کی نا، اور جب آپ ایسے منہ دھوتے تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم بید وجہی بنورک یوم تبیض وجوہ اولیائک ولا تسود وجہی یوم تسود وجوہ اعدائک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد آپ دائیں ہاتھ کو کونیوں سمیت 3 مرتبہ دھوتے، اور ہر مرتبہ آپ ایسے اوپر ہاتھ بھی پھیرتے رہتے، ایسے ہاتھ پھیرتے تھے. پھر ایسے ہی دوسرے ہاتھ پہ پانی چڑھاتے اور ساتھ میں ہاتھ بھی لگاتے تاکہ کوئی جگہ بھی ہے جو ہے نا وہ خالی نہ رہ جائے. تو جب آپ دائیں ہاتھ مبارک کو دھوتے تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے: اللہم آتینی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دعا پڑھا کرتے. جب آپ دوسرے ہاتھ کو دھوتے تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اعوذ بک ان تعطینی کتابی بشمالی او من وراء ظہری ولا تحاسبنی حسابا عسیرا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد آپ دائیں چلو میں پانی لیتے اور اس کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر ایسے انڈیل دیتے، ادھر گرا دیتے. اس میں پانی لے کے ادھر اس ہاتھ کے اوپر گرا دیا ہے، اور گرانے کے بعد آپ ایسے آپس میں مس کرتے تاکہ یہ تھیلی اور انگلیاں جو ہے نا ان کے اوپر پانی لگ جائے. اور پھر آپ سر کا مسح کرتے. سر کا مسح کرنے کا آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 3 انگلیاں جو ہیں ان کو ایسے ملا لیں، ان کا حلقہ بنا لیں. شہادت والی انگلی جو ہے اس کو علیحدہ کر لیں اوپر والی کو، اور ساتھ میں یہ انگوٹھا جو ہے اس کو بھی ابھی علیحدہ کر لیں. تو ان 3 انگلیوں کو، یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان 3 انگلیوں کو ان 3 انگلیوں کے ساتھ دائیں ہاتھ والی کو بائیں ہاتھ والی کے ساتھ ایسے ملا کے حلقہ بنا لے. تھوڑا سا درمیان میں چھوڑ بھی دیں، یعنی ملانی نہیں، ایسے اکٹھی نہیں کرنی، کھلی رکھنی ہے. اور بعد میں آپ ان کو ایسے سر کے اوپر لگاتے لگاتے پیچھے تک لے جائیں. پھر یہ جو ہتھیلی ہے اس کو پیچھے سے لگا کے ایسے آگے کی جانب لے کے آ جائیں. اور پھر اس کے بعد یہ شہادت والی انگلی
اس کو آپ ایسے کانوں کے اندر ڈالیں گے، کانوں میں اللہ پاک نے ایک رستہ بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ نے ایسے ان کو چلاتے چلاتے ایسے لے کے آ جانا، سارے کان کا اندر سے مسا ہو جائے، اور یہ انگوٹھے باقی رہ گئے ان کو آپ نے ایسے کانوں کے پیچھے لگا لینا ہے، اور یہ جو پچھلی سائڈ ہے یہ والی سائڈ، اس کو آپ کیا کریں گے، دائیں ہاتھ کو ایسے ادھر کھینچیں گے لگا کے، بائیں کو ایسے ادھر کھینچنا ہے، ایسے نہیں کہ آگے کی طرف نہیں ہاتھوں کو لے کے آنا، یہ سنت طریقہ جو ہے نا مسح کا ہے۔ تو آپ مسح فرماتے، مسح کرتے وقت آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم غسلنی برحمتک وانزل علی من برکاتک واظلنی تحت ظل عرشک۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے، پھر آپ جب گردن کا مسح کرتے تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم آتک رقبتی من النار ورقاب آبائی واعذنی من السلاسل والاغلال واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر آپ دائیں پاؤں کو 3 مرتبہ ٹخنوں سے اوپر تک دھوتے، دائیں پاؤں کو ٹخنوں سے اوپر تک آپ دھوتے، اور پھر کیا کرتے آپ اس وقت آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک ان تزل قدمی وقدم ولدی علی صراط مستقیم یوم تزل قدام المنافقین والکافرین فی النار بحرمت النبی المختار اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ علیہ السلام۔ اور اس کے بعد آپ کیا کرتے، جب آپ وضو سے فارغ ہو جاتے تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون واجعلنی عبدا شکورا واجعلنی ان اذکرک کثیرا وَسَبِّحُكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ سورہ قدر پڑھتے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم اشفنی بشفائک وداوِنی بدوائک وعافنی من البلاء وعاصمنی من الاحوال والامراض والاوجاع۔ اور آپ کیا کرتے، کسی بھی عضو کو کپڑے کے ساتھ آپ پونجا نہیں کرتے تھے، صاف نہیں کیا کرتے تھے، یہ آپ کا طریقہ ہے جو کہ عین سنت کے مطابق ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مجدد پاک کی تعلیمات کو عام کریں، ان دعاؤں کو یاد کریں، اور دعاؤں کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، ایک تو ایسی کتاب کے اوپر لکھی ہوئی دعائیں ہیں، یہ کتاب ہے میرے پاس مکتوبات امام ربانی جلد نمبر 1 ہے، اور آپ اس کو بغور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کا صفحہ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر یہ 55 پہ ساری دعائیں ہیں۔ اگر اس میں کوئی غلطی آ جاتی ہے تو وہ کاتب کی غلطی تصور کی جائے گی، لفظی غلطی جو بھی پڑھنے میں آئی ہے، یا میری طرف سے غلطی ہوگی۔ اللہ پاک ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما کے ہمیں تعلیمات مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔